ملاقات کرا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا ہم ابھی گھونگھٹ کی بات عزیز القدر کر رہے تھے کہ گھونگھٹ اتار سکتے ہو، پردے ہٹا سکتے ہو، حجابات ہٹ سکتے ہیں۔ فرقہ باطنیہ کے لوگوں نے کہا ہم میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ آخر کسی گدڑی پہننے والے کسی فقیر سے پوچھا رب سے ملنا ہے، رستہ بتا سکتے ہو؟ کہنے لگے رب سے ملنا ہے تو سامنے والی بستی میں جا، گدڑی پہننے والے فقیر بیٹھے ہیں، وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر رب سے ملاقات کرا دے۔ کہنے لگے میں ان کے در پہ پہنچا، ایک فقیر گھر سے باہر نکلا، میں نے کہا بابا کسی شخص نے مجھے بھیجا ہے، رب سے ملنا ہے، دل میں بڑی شدید خواہش ہے، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ رب سے ملنا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے قدموں پہ قدم رکھتا رب سے مل لے گا۔ کہنے لگے امام غزالی ساری زندگی فلسفہ کی تحقیق میں ایک طرف اور صوفیہ کے قرب کے اندر ان کی صحبت میں گزرنے والا لمحہ ایک طرف، ابھی میں نے قدم اٹھائے تھے کہ رب نے مجھ پہ کرم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کو پاک اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے سمجھ لے کہ اس نے امانتوں کی حفاظت کر لی۔ حضرت امام غزالی وہی امام غزالی جس کا تعارف بتا دیا، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ایک نیک برگزیدہ بندہ ہے، دو دوست ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اہل مدینہ میں سے ہیں، مدینہ سے مکہ کی طرف سفر پر رواں دواں ہے، محرم ہے، حالت احرام میں ہے۔ راستے میں پہنچے، پہاڑی کا سلسلہ تھا تو ایک دوست کو بھوک محسوس ہوئی، اس نے دوسرے کو بھیجا وہ جائے اور کھانا تلاش کر کے آئے۔ یہ اکیلے بیٹھ گئے، ایک عورت جو اوپر سے دیکھ رہی تھی اس نے نیچے پہاڑی پر پہنچی اور اس کو دعوت گناہ دی، جو احرام کی حالت میں اللہ کا نیک بندہ تھا، عورت نے اس کو دعوت گناہ دے دی۔ اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا، اتنا رویا کہ شاید اس کی روح جسم سے پرواز کر جائے۔ عورت بھاگ گئی کہ اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ آخر وہ پہلا دوست پہنچا، اس نے سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، پھر اصرار کیا تو اس کو بتایا، اور اس اللہ کے نیک بندے نے جو جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے کہ میں کیوں رویا تھا، میں کیوں رویا تھا۔ اس نے کہا اس بد کردار کی فطرت ہے، اس نے دعوت گناہ دی، اس کی فطرت میں داخل تھا، فطرت ہوئی، بد کردار تو تھی، مگر میں رویا اس لیے ہوں میرے مالک مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا، میں تو احرام باندھے تیرے گھر آ رہا تھا، اسی حال کے اندر تم نے مجھ سے آزمائش لی، میرا امتحان لیا، بس اسی وجہ سے میں رو پڑا ہوں۔ پہلے نے سنا تو اور زیادہ رونے لگا، کہنے لگا اگر تیری جگہ پہ میں ہو جاتا تو مجھ سے گناہ صادر ہو جاتا۔ روتے روتے بیت اللہ شریف پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، تھکے ماندے تھے، سو گئے، ابھی سوئے تھے، ایک چاند سے چہرے والا بزرگ عالم خواب میں اس کے قریب آتا ہے، کہتا ہے اٹھ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا نبی حضرت یوسف ہوں، ساری کائنات میرے حسن کو دیکھنا چاہتی ہے، اے رسول اللہ کے عاشق میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا کے حسن کو ٹھکرایا ہے۔ اس نے کہا آپ یوسف صدیق ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں یوسف صدیق ہوں۔ اس کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا۔ فَيَنبَغِي أَن يَحْفَظَهَا، بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ اپنے پھر آنکھوں کو پاک رکھے، اپنے دل کو خیالات سے پاک رکھے، سمجھ لے کہ اس نے اللہ اکبر امانتوں کا امین بن گیا۔ اور ایک امانت کا معنی ہے السکر والفناء فی العشق، السکر والفناء فی العشق، عشق کی وادی میں قدم رکھ دینا اور عشق کی منزل کو پا لینا، یہ ایک امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے عشق کی دولت سے جن جن لوگوں کو نوازا ہے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ علامت کیا ہے؟ آج میں بھی گریبان میں جھانکتا ہوں، آپ بھی گریبان میں جھانک لیجئے، رات کو آپ بھی سوئے میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی تلاش کیجئے میں بھی تلاش کر لیتا ہوں۔ عشق کی علامت کیا ہے؟ پھر رسول اللہ کی محبت میں، حضور کے دیدار کی آرزو میں، پھر آنکھ ترسے، پھر آنکھ آنسو بہائے، پھر ریش رات کے وقت بھیگ جائے، عالم تنہائی ہو، خلوت کا عالم ہو، کوئی آنکھ تمہیں نہ دیکھ رہی ہو اور تو ہر وقت یہ کہتا رہے اسانال ساول الیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا توہانی سلیجاں تے در در مریجاں، توہانی سلیجاں تے در در مریجاں، کتی کو پکڑ بت ملیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں۔ عاشق کا تخیل تو دیکھو نا، کہتا ہے میں تک تک تھکی ہاں۔ حضور تکتے تکتے آنکھیں تھک گئی ہیں، اسی انتظار میں کہ کب چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، کب پردے ہٹیں گے، کب آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لوں گا۔ میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تک ہٹی ہاں، مٹھینو نگاہیں بھلے سو کے کہنا، پھر رو رو کے کہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار۔ عشق کسی کو نہیں دیکھتا کہ مجدد ہے، عشق نہیں دیکھتا کہ 125 علوم پہ حاوی ہے، عشق نہیں دیکھتا کسی مسلک کا امام ہے، پھر عشق یہ کام کرواتا ہے، اعلیٰ حضرت مدینہ کے گلیوں میں پھرتا ہے، حضور کے روضے کے سامنے جاتا ہے، رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، کئی سہس طبیب کمامن سے پنیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھیت نپامن، پوے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پائم، سر ننگ نموز وجائم، منہ دھوڑ مٹی سر پائم، پھر سر پہ مٹی کے من ہوتے ہیں، پھر چہرہ بھی گرد آلود ہوتا ہے، پھر کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ حضور کی محبت میں پھرتا رہتا ہے، کبھی تو نگاہ کرم ہوگی، کبھی تو چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، پھر پیر فرید روحی میں چولستان کے اندر جاتا ہے، رو رو کے کہتا ہے منہ دھوڑ مٹی سر پائم، سر ننگ نموز وجائم، کوئی پچھن نہ ویڑھے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناما دل دا، کوئی محرم راس نہ ملدا، دل پرم نہ گفتو تانگے میرے آقا، کوئی فرید کو چاچڑ کی سرزمین پہ دیکھتا ہے، کوئی فرید کو روئی کی سرزمین پہ دیکھتا ہے، فرید رہے چاچڑ کی سرزمین پر، فرید رہے چولستان کی سرزمین پر، مگر دل آپ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اسی انتظار میں کہ تتا عشق بہو گزرے اسے دھولن تیری سکھ ڈھے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
بس ڈھولن تیری سکدے رہم تانگا گھڑیا چاہیں بہوں کھپ کھپ کرن آہیں بہوں تب تب اٹھن بھاہیں بہوں ماہی پنل دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر فرماتے گزری فرید آخر عمر فرید کی ساری زندگی گزر گئی ہے یہ کہتے کہتے اسانال سامل علیسو کے کہنا وہے کون اگلے پلیسو کے کہنا تو ہادی صدی جاں تے در در مری جاں ہاں ہاں کئی سخص طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پلامن میرے دل دا بھیت نپامن وہ فرق نہیں ایک دل دا کیا حال سنا ماں دل دا کوئی محرم راز نہ مل دا منہ دھوڑ مٹی سر پائیم سر ننگ نموز وجائیم کوئی پچھڑ نہ ویڑھے آئیم ہت الٹا عالم کھل دا دل پرم نگر تو تانگے جتھا پینڈے سخت اڑانگے نہ رہا فرید نہ لانگے دل پریم نگر تو تانگے کیا مطلب ہے میرے آقا دل مدینہ کی تانگ میں ہر وقت ہے دل یہ سوچتا ہے تانگ میں پیاس کے اندر ہے کب وہ وقت آئے گا اور ہر وقت پیر فرید کہتا رہتا ہے کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈول لساڑے ویڑے کیڑا وقت ملن دا ہو سی ڈھول لسانے ویڑھے اوسی رنج ہجر دے سخت ستائیم عاشق جب روتا ہے نا آنسوں برستے ہیں اور گھر کے آنگن میں بیٹھتا ہے میرے آقا جامی پر تو کرم کر دیا تھا رومی پر تو کرم کر دیا تھا بلال حبشی پر کرم کر دیا تھا تاب بن زہیر پر کرم کر دیا تھا حضرت حسان پر کرم کر دیا تھا حضور گنج شکر غریب نواز پہ کرم کر دیا تھا میرے حضور کلندر زمان ترپا غریب نواز پہ کرم کر دیا تھا عاشق پھر کہتا ہے میرے آقا سیج سجائے بیٹھا ہوں دل کی کھڑکی کھولے بیٹھا ہوں آنکھ کا پردہ ہٹائے بیٹھا ہوں اسی انتظار میں بیٹھا ہوں اسانال سامل علیسو کے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ الفناؤ والسکر فی العشق جب حضرت عشق اس کے سینے میں اترتا ہے پھر نہ طعام کی پرواہ ہوتی ہے پھر نہ دنیا کی پرواہ ہوتی ہے پھر صبح و شام حضور کے عشق میں رہتا ہے آخری بات عرض کرنے والا ہوں حضور کا سچا عاشق ہے انہیں حضور کا سچا عاشق ہے چلو میں تو اور سنانا چاہتا انہوں نے فرما دیا شیخ جامی پہ کچھ بات کر دیں بات پھر عشق کی ہے جامی کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہو سکتی جامی کا عشق تو دیکھو نا جب عشق رسول کی بات آئے گی تو جامی کا نام ضرور آئے گا جامی کیا کہنے لگا سگترا ہوتے لفظ ایک جیسے مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے مگر ہر گل کی الگ خوشبو ہوتی ہے پیر فرید کا الگ رنگ ہوتا ہے جامی کی الگ رنگ ہوتا ہے سب صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے رہتے ہیں سب صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں جامی نے کہا ایک دن سگترا کاش جامی نام بودے اب ایک لمحے کے لیے بات کو دل سے سننا ہے جو بات دل سے سنی جاتی ہے نا تو وہ بات اثر کرتی ہے دل سے سننا ہے کہنے لگے سگترا کاش جامی نام بودے آقا منظوری تو نہیں دی کبھی جامی کو کہ میں مدینے آ سکوں سبحان اللہ یہ تو ایمان ہے نا کہ منظوری کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا میرے آقا منظوری تو نہیں دی آپ نے جامی کو کہ آپ کے روزے کو دیکھ سکوں مدینہ کی گلیوں کو دیکھ سکوں تک سکوں تو پھر ایک کرم اور کر دیجئے سبحان اللہ ایک کرم اور کر دیجئے جامی نے کہنے لگا سگترا کاش جامی نام بودے اگر آپ وہاں مجھے نہیں بلاتے جامی یہ کہتا ہے مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والے ایک کتے کا نام جامی تو رکھ لیجئے نا بس جامی جامی کر کے بلا لیں گے میں کتا بن کے حاضر خدمت ہو جاؤں گا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ جامی کا نام حضور کے لبوں پہ آ گیا ہے کہنے لگا سگترا کاش جامی اور یہی میرے پیر فرید نے کہا تھا تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں
میں نے کہا ہر گل کا الگ الگ رنگ ہے، تیرے باندیاں دی میں باندنیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ سبحان اللہ۔ آخر جامی رونے لگا اور ایک بندوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مدینے جا رہے۔ کوئی شخص تمہیں کہہ دے مدینے جا رہا ہوں، چلو گے؟ کسی کا انکار ہوگا؟ کسی کا انکار نہیں ہوگا۔ جب جامی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، قافلہ کے سردار نے کہا مدینے جانے والے ہیں، وہ بھی قافلے میں شامل ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہے، ہر کوئی دیکھنے لگا بابا ہر وقت روتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ مگر کسی کو کیا پتا، نہ سے وہ تو اس مرتبے پر پہنچا ہوا تھا، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق سادہ دین ایمان۔ ان کا دین عشق بنتا ہے، ان کا ایمان پھر عشق بنتا ہے۔ میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو۔ شیخ جامی رو رو کے جا رہا ہے اور کہتا ہے جب حضور کی گلیوں میں جاؤں گا تو صلاۃ و سلام پڑھ لوں گا، اور حضور کے مدینے گنبد خضرا، پھر اندر حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گا۔ ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں، جامی کے بھی خواب تھے، مگر جو ہی مدینہ کے قریب پہنچے رسول اللہ گورنر مدینہ کو خواب میں آئے، فرمایا سب کو آنے دینا، جامی کو روک لینا، اگر جامی آج مدینے آ گیا نا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑتا ہے۔ واہ جامی تیرا عشق ہے، واہ تیرا مقام ہے، کرم دی بھال جے بھالے، ہزارہ درد ہون ٹالے، میٹھے چے چل دی واہ چالے، کرم دی بھال جو بھال دی تھی نا، تو پھر کہنے لگے اس کو روک دینا، جامی کو روکا گیا۔ میں بعض اوقات ایسے منظر ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں آتے، بس محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جامی عاشق رسول ہو، اسے روکا جائے کہ تو مدینے نہیں جا سکتا، سب مدینے جا رہے ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اس نے اپنے آپ کو صندوق میں بند کرایا ہے اور کسی بندے کو کہا ہے صندوق میں چھپا کے، گورنر کی آنکھ سے چھپا کے حضور کے روزے کے قریب لے جاؤ۔ صندوق میں بند کیا ہے، اٹھایا گیا ہے، سرکار پھر گورنر کو خواب میں آئے ہیں، فرمانے لگے تو سو رہا ہے، میرا جامی صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے۔ جامی کی صندوق کو کھولا گیا ہے، جامی کو اٹھایا گیا ہے، جامی کی دھاڑ نکلی ہے، کہنے لگے اتنا گنہگار ہوں، وہ سب تو مدینے جا رہے ہیں، مجھے مدینہ کے باہر کھڑے کر رہے ہو، میں گنہگار صحیح، سیاہکار صحیح، مگر حضور کا عاشق ضرور ہوں، یار مجھے مدینے کے اندر جانے دو۔ گورنر کی دھاڑ نکلی، اس نے کہا میری کا جرت کہ تجھ جیسے عاشق کو روکوں، رسول اللہ نے خود روکا ہے۔ بس حضور کی بات سنی، اللہ اکبر، گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا نسیمہ جانب بتا گزر کو، سبحان اللہ۔ نسیمہ جانب بتا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، ہوا اب بھی چل رہی ہے، ان ہواؤں سے ہم بھی کہتے ہیں میرے آقا آپ کے غلام، آپ کے چہرے انور کے دیدار کے متلاشی ہے، کب وقت آئے گا، کب مقدر جاگے گا، کب نصیب بیدار ہوگا، کب پردے ہٹیں گے، لوگوں سے ہم بھی کہہ سکیں کہ خلقت تجھے دی گول ہے ہر دم فرید گول۔ اللہ اکبر۔ تنم فرسود جا پارا، زہجرا یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا، زیسیاں یا رسول اللہ، جو صوبے من گزر آری، منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینت یار سپاہیڑا، آوس مادڑے کو، یار سپاہیڑا آوس مادڑے کول، ہک لکھ دیں دین، دو لکھ دے سانس، ہک لکھ دیں دین۔ وہ عاشق کیسے دے سکتا ہے؟ جب محبوب آتا ہے نا تو ہدیہ پیش کرتا ہے، عاشق ہدیہ پیش کرتا، اور خدا کی قسم پیر فرید نے کیا ہدیہ دیا؟ 1 لاکھ دیں دیں۔ 1 لاکھ کی کیا قیمت ہے؟ قیمت ہے۔ کہنے لگے حضور زیارت کروا دیں، 1 لاکھ دیں دی دور۔ سوال ہو سکتا ہے اتنا بڑا عاشق ہو، کہتا ہے 1 لاکھ دیں دی، یہاں تو 1 ارب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
لاکھ سے مراد پیسے نہیں ہیں. سبحان اللہ. فرید کو سمجھنے کے لیے پھر ذہن چاہیے نا. 1,00,000 لاکھ سے مراد پیسے نہیں ہیں. جہان دو ہیں, یہ جہان اگلا جہان. کیا مطلب ہے؟ میرے آقا جب آپ آئیں گے تو جامی اس جہان, فرید پاک فرماتے تو فرید اس جہان کو بھی آپ کے صدقے کر دے گا, اس جہان کو بھی آپ پہ باری کر دے گا. 1,00,000 2 لکھ دے سا ایک واری چا بول بس شاہ صاحب دمے آخر نمائی جلوے دیدار چا میرا. بس یہی دعا پہ بات ختم کر رہے ہیں. اب کیا کسی سے کام, تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تمہیں دیکھنے کے بعد ایک وظیفہ دے دوں, بڑا وظیفہ ہے. حضور کی زیارت ہو جائے گی, غیرت رسول پیدا کر. مجھے اللہ کی قسم آج زندگی میں پہلا دعویٰ کر رہا ہوں, اللہ میری لاج رکھ لے, غیرت رسول پیدا کر. اگر حضور کی زیارت نہ ہو تو آ کے میرا گریبان پکڑ لے. جتنا غیرت رسول ہوگی اتنا حب رسول آئے گا. جتنا حب رسول آئے گا پھر حضور کسی کو ترساتے تو نہیں ہے نا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, وہ تو تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اب کیا کسی سے کام, تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی, وہ زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد.